محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیرت النبی کا سلسلہ الحمدللہ 52 دروس میں 52 خطبات جمعہ میں بیانات جمعہ میں ختم ہوا، اور اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین کی زندگیوں پر گفتگو شروع ہوئی. گزشتہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 جمعے بات ہوئی. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزشتہ جمعے سے بات شروع ہوئی. آپ کی ابتدائی زندگی اور اسلام لانے کے واقعات کے بعد ایک بات جس پر گزشتہ جمعے میں بات ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس امت کے الہام یافتہ لوگوں میں سے. کہا کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ جل شانہ حق کو خصوصیت کے ساتھ نازل فرماتے ہیں. اس امت میں یہ نرالا اعزاز اور یہ اختصاص صحابہ کے پورے مجمع میں خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. آپ کی جن جگہوں پر موافقت ہوئی آپ کی رائے کی قرآن پاک کے ساتھ، اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھنے والوں نے اور جمع کرنے والوں نے ان جگہوں کو باقاعدہ جمع کیا کہ وہ کون کون سی جگہیں تھیں جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اللہ جل شانہ کو وہ رائے پسند آئی. اس میں سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو غالباً پچھلے جمعے بتایا کہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں میری رائے کے ساتھ اللہ جل شانہ کی رائے کی موافقت ہوئی. ایک یہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو یہ بہتر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرمایا. دوسرا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عمر فاروق فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، تو اگر آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم ارشاد فرما دیں تو یہ اچھا ہوگا. تو عمر فاروق فرماتے ہیں اس پر اللہ پاک نے پردے کی آیات نازل فرمائی. اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. اور تیسرا فرمایا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے، کچھ ایسی بات ہوئی جو تفصیل ہے بڑی اس کی، تو کہا کہ میں نے خود ان کی بیٹی بھی تھی حضرت حفصہ، تو میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے امہات المؤمنین کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں گے. یہ میں نے اپنی بیٹی سے دیکھا کہ اگر تم لوگ جیسا حضور رکھنا چاہیں، جس ترتیب سے رکھنا چاہیں اس پر آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ بہتر بیویاں عطا فرما دیں گے. تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیتیں پھر اس حوالے سے اتری تو وہ بھی یہی تھی کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. اسی طرح تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موافقت ہے، عبداللہ ابن ابی کا جو رئیس المنافقین تھے اس کا انتقال ہوا، فوت ہو گیا. تو ان کے بیٹے مومن تھے بڑے پکے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ جنازہ آپ پڑھا دیں. ان کا خیال یہ ہوگا کہ شاید حضور کا جنازہ پڑھانے، جنازے کا مطلب ظاہر ہے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، کہ حضور کی شاید مغفرت کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے باپ کا معاملہ کچھ حل فرما دے. تو آپ تشریف لے گئے.
تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے تھوڑے جری بھی تھے، تو فرمایا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضور کے، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے دشمن کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اس نے فلاں موقع پر یہ کہا، فلاں موقع پر یہ کہا، فلاں موقع پر یہ کہا۔ عبداللہ ابن ابی کی جو پوری زندگی کے بڑے اور شنیع اور قبیح قسم کے جرائم تھے، کہتے ہیں میں نے وہ گنوائے۔ میں نے کہا تو یہ اس کا ریکارڈ رہا۔ تو کہا کہ حضور میری بات سنتے رہے اور مسکراتے رہے، اور پھر کہا کہ جب میں نے بہت کچھ کہا کہ یا رسول اللہ نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اخر عنی یا عمر، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ خیرت فاخترت، مجھے اختیار دیا گیا کہ آپ جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، تو مجھے اختیار دیا گیا، تو میں نے ایک اختیار استعمال کر لی۔ یعنی مجھے دونوں آپشنز دیے گئے کہ آپ چاہیں تو پڑھیں یا پڑھائیں، چاہیں تو نہ پڑھائیں، تو میں نے پڑھانے والا اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ چونکہ وہ آیت یہی تھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ چاہیں تو اس کے لیے استغفار کریں یا آپ اس کے لیے استغفار نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے اللہ نہیں بخشے گا اس کو۔ تو یہ آیت قرآن کی آیت ہے۔ تو اس کے اوپر حضور نے فرمایا کہ میں اس امید پر کھڑا ہوں کہ اگر میرے 70 دفعہ پر تو اللہ نہیں بخشے گا، اگر 71 دفعہ پر بھی اللہ پاک میرے مانگنے پر اس کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، حالانکہ ساری عمر اس سے کتنی تکلیفیں پہنچائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور پڑھائی، اس کے ساتھ قبر تک بھی گئے، تدفین سے فارغ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ میں نے اتنی جرت کیسے کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے کی، کہ میں حضور کو منع کر رہا ہوں، کہ حضور کا اختیار تھا اور حضور نے نماز پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، تو میں نے اتنا پس و پیش کیوں کیا کہ حضور نہ پڑھائیں؟ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ نبی آج کے بعد آپ نہ ان کا جنازہ پڑھیں گے نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوں۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد پھر کسی کا نہ جنازہ پڑھا نہ اس کی قبر پر گئے اپنی وفات تک، ان آیتوں کے آنے کے بعد۔ تو یہاں پر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تھی۔ اچھا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں مجھے یاد نہیں کہ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا نہیں بتایا، کسی اور سبق میں بتایا، کہیں اور بدر کی بات چل رہی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، جن 70 لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا حضور سے کہا یا رسول اللہ ہمارے بھتیجے بھانجے چچا زاد بھائی خالہ زاد بھائی ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو ان کو اگر ہم چھوڑ دیں اس تک اسلام لے آئیں۔ یہ رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کفر کی اور شرک کی ذلت کا سب سے بڑا دن ہے بدر کا دن، اور اب اس دن میں اللہ تعالیٰ کا جو سزا ہے ان کو اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے ان کو، اس کو پورے طور پر اپنے اختتام تک پہنچنا چاہیے، صحیح معنوں میں ان کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 70 قیدی پکڑے گئے ہیں یہ جس کے رشتہ دار ہیں، جو جس کا رشتہ دار ہے، ہر ایک کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے رشتہ دار کا سر خود اتارے، خود قلم کرے اس کا سر، اور یہ 70 قیدی اس طریقے سے قتل کیے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کی بجائے سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کا جو خود آپ مجسمہ رحمت و رأفت تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ دوسری بات ٹھیک۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو دونوں حضرات بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، حضور بھی رو رہے تھے، ابوبکر بھی رو رہے تھے۔ تو کہنے لگے، مشہور الفاظ ہیں ان کے، تو فرمایا کہ کیا ہوا آپ لوگوں کو، آپ کیوں رو رہے ہیں، بتائیں مجھے بھی، اگر رونا آیا مجھے آپ کی بات پر بات واقعی میرے بھی رونے کی ہوئی تو میں بھی روؤں گا آپ کے ساتھ، اور اگر رویا نہیں تو کم سے کم رونے جیسی شکل ضرور بناؤں، یعنی آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ضرور ہوں گا چاہے مجھے رونا نہ آئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی عرض علی اصحابک من الفدا، تو وَلَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَىٰ مِنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کہا کہ مجھے تمہارے ساتھیوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا، اور اس پر اللہ جل شانہ کا عتاب، اللہ تعالیٰ کا غصہ کہہ لیں یا اللہ کی ناراضگی، وہ ان درختوں کی چوٹیوں تک آ گئی تھی،
اور یعنی اللہ جل شانہ کو فدیہ لینے والی بات پسند نہیں آئی، اور وہ مشہور آیات ہے ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، کہ اب اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کافروں کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا جائے۔ اور کچھ لوگوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تو ظاہر ہے پیسے لینے کا، فدیہ لینے کا مقصد پیسے لینا نہیں تھا کہ پیسوں کا کوئی، لیکن شاید کسی کے دل میں یہ آیا ہو کہ یہ بھی یعنی قتل کر دیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کی بجائے فدیہ لے لیں گے تو کچھ مالی فائدہ ہو جائے گا، تو فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کہ کچھ لوگوں نے شاید دنیا کی نیت کی، دنیا کا ارادہ کیا کہ پیسے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ معاملہ آخرت کے اعتبار سے طے ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی ترجیح چاہتا ہے، اللہ پاک آخرت کی ترجیح چاہتا ہے۔ تو یہ بھی وہ موقع تھا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے اس کی تائید آسمانوں سے نازل ہوئی۔ ایک چیز اور شریعت میں آئی ہے جس کو استئذان کہتے ہیں، اجازت طلب کرنا کسی کے پاس جانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری بچے کو بھیجا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، تو بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کپڑے وپڑے بے ترتیب ہوتے ہیں، پوری ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتے، بعض اوقات گھٹنوں سے یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ بھی جاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دعا کی کہ اللہم حرم الدخول علینا فی وقت نومنا، یا اللہ ایسا حکم نازل فرما دے کہ نیند کے وقت کے اندر لوگوں کے کمروں میں یا گھروں کے اندر داخل ہونا منع فرما دے، اجازت کے بغیر۔ اس وقت تک یہ اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونے والی بات کا حکم نہیں آیا تھا، تو بچہ ایسے سیدھا آ گیا جیسے گھروں میں لوگ آتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کے اوپر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، کہ ایمان والو تم میں سے تمہاری ملکیت کے جو غلاموں کو، اور وہ بھی جو لوگ ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اصل میں جو غلام تھے اور جو نابالغ بچے تھے ان کو تو وہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ جب مرضی ہیں، باقی بالغ بندہ تو ہر وقت اجازت لے کر ہی آئے گا، ظاہر بات ہے بالغ بندہ کسی گھر میں ایسے تو نہیں جائے گا، بچے کو یہ سمجھا جب مرضی چلا جائے۔ تو کہا یہ بھی 3 اوقات میں ان کے لیے بھی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے یعنی رات کو، اور ظہر کے وقت جب لوگ اپنے کپڑے کم کر کے کم کپڑوں کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کوئی قمیص اتار دیتا ہے، کوئی دھوتی پہن لیتا ہے، تو کم کپڑوں میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد، کہ اس وقت کے اندر یہ لوگ بھی اجازت لیں گے، اس کو استئذان کہتے ہیں، کسی کے کمرے میں کسی گھر میں اس طریقے کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے۔ شراب کی حرمت 2-3 اس کے احکامات بتدریج نازل ہوئے۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، تو کہا گیا کہ اثمہما اکبر من نفعہما ابتداء، کہ اس کی جو برائی ہے اور اس کی جو قباحت ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے شراب کے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں صراحت کے ساتھ حرمت نہیں تھی ابتدا، بالکل جس کو کہنا چاہیے ایک چیز کو حرام نہیں کہا گیا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ یہ شراب کے بارے میں ہمیں بالکل واضح حکم عطا فرما دے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اس آیت میں جتنا بیان ہے اثمہما اکبر من نفعہما میں، یہ لوگوں کو سختی کے ساتھ روکنے کے لیے اور حرمت قطعی کے لیے اتنا بیان کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تو دونوں باتیں کی گئی ہیں کہ اس کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرما دے جس سے شراب صحیح معنوں کے اندر قطعیت کے ساتھ حرام ہو جائے۔ تو فرمایا اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور اس کے بعد افہل انتم منتہون وغیرہ۔ تو یعنی بتدریج اس کے بعد شراب کی حرمت جو ہے وہ پورے طور پر اس کے بعد آ گئی۔ یہ وہ تھا، کیا کہنا چاہیے، چند آیات تھیں، اور بھی میں اس کا اختصار کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جو اللہ جل شانہ کی طرف سے خصوصی جو ایک فہم اور ایک فراست دی گئی تھی۔ اچھا، صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی مسلسل، اور اللہ جل شانہ نے ان سے پہلے دن سے اسلام کی جس حمایت اور غیرت کا کام لیا، اسلام پر غیرت کا، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی کوئی اور نظر نہیں آتا۔ جب ان کا اب حضور کے ساتھ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں ساتھ ہیں، ہجرت فرمائی ہے، ہجرت کے بعد مدینہ آئے، بدر کے اندر ساتھ تھے، احد کے موقع پر ساتھ تھے، اور احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو بیچ میں ایک ایسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ میدان چھوڑ کے احد پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لینی پڑی اس کی اوٹ کے پیچھے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی قیادت، احد کے قیادت فرما رہے تھے، انہوں نے یہ خبر سنی ہوئی تھی کہ حضور اکرم یہ افواہ سنی ہوئی تھی، غلط خبر سنی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ احد میں یہ خبر اڑی تھی، اور مسلمانوں میں جو افراتفری پھیلی تھی وہ بھی اسی خبر کی وجہ سے پھیلی تھی، یہ خبر اڑائی گئی یا اڑی غلط فہمی سے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اشتباہ ہوا تھا ان کو، مشرکین کو۔ تو جب یہ لوگ پیچھے چلے گئے، پہاڑ کی طرف چلے گئے، تو وہاں پر آئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے آ کر آواز لگائی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تم میں موجود ہیں؟ تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ جواب نہ دیں۔ اس کے بعد انہوں نے آواز لگائی کہ کیا ابو بکر موجود ہے؟ تو سب خاموش رہے۔ تو اس نے پھر آواز لگائی کیا عمر موجود ہے؟ علماء نے اس سے یہ نقطہ بھی مستنبط کیا ہے بہت سارے اس میں، کہ حضور کے بعد جو صحابہ کی افضلیت کی ترتیب تھی یہ مشرکوں کو بھی معلوم تھی، انہیں بھی پتہ تھا کہ حضور کے بعد ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد عمر، اسی لیے وہ اسی ترتیب سے پوچھا کرتے تھے۔ اور عام صحابہ کا جو وہ تھا معمول تھا کہ وہ حضور کے ساتھ اگر نام ذکر کرتے کہ اس طرح ہوا، ان کے سامنے ہوا، تو حضور پھر ابو بکر پھر عمر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے بہت سے موقعوں پر فرمایا، بہت سی میں نے وہ احادیث اگر آپ کو یاد ہو تو شاید سیرت کے سبق میں کسی میں سنائی بھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور ابو بکر یہ سمجھتے ہیں اور عمر یہ سمجھتے ہیں، انا و ابو بکر و عمر۔ حالانکہ نہ ابو بکر موجود تھے اس موقع پہ، نہ عمر موجود تھے اس موقع۔ حضور نے کہا، کسی نے حضور کی بات کے اوپر اس کا اظہار کیا تعجب کا، کیا رسول ایسے، طویل حدیث ابھی وہ نہیں سنا رہا آپ کو، کیا رسول ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے جو بات فرمائی اس میں بات ایسی تھی کہ اس میں تعجب کی بات تھی، کیا رسول ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں تو ایمان لاتا ہوں اس بات پر، اور ابو بکر بھی لاتے ہیں اور عمر بھی لاتے ہیں۔ دونوں کی عدم موجودگی میں ان کے ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ تو احد میں جب احد عمر کا نام لیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو احد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چپ نہیں رہا جا سکا، اور انہوں نے کہا کہ او اللہ کے دشمن، میں بھی ہوں اور ابو بکر بھی ہیں اور حضور بھی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہ خوشی ان کو پہنچے اس وقت کے مشرکین کو، کہ ان کو یہ خیال آئے کہ حضور شاید شہید ہو گئے، ابو بکر بھی نہیں رہے، جس کا جواب نہیں جائے گا تو اس کو شہید سمجھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بظاہر ہی کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ان کو منع نہیں کیا، یا ان کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا تم نے پھر بھی آواز لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی بہت رعایت کی، ہمیشہ بہت رعایت کی۔ تو ایک موقع کے اوپر حضور بیٹھے تھے تو کوئی لونڈیاں یا بچیاں کو دف بجا رہی تھی، تو کسی موقع پر ایک روایت میں آتا ہے، تو حضور تشریف لائے تو دیکھا وہ بجا رہی تھی، حضور کو دیکھ کر انہوں نے بجانا بند نہیں کیا، حضور نے بھی کچھ نہیں کہا، ابو بکر بھی ساتھ تھے، کچھ نہیں کہا۔ اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آیا، تو عمر کو دیکھتے ہی وہ اپنے دف کے اوپر بیٹھ گئیں، باقاعدہ اس کو چھپا رہی، بجانا تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اپنے نیچے لے لیا، رکھ لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی کہ چھپ بھی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہنس پڑے اور عمر سے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر شیطان جو ہے وہ اپنا رستہ بدل دیتا ہے، کوئی بھی شیطانی کام ہو رہا یا غلط کام، غلط سے مراد اس طرح دف میں تو کچھ اس کی کچھ شکلیں ہیں، بعض مثلا نکاح کے موقع کے اوپر، اعلانات کے موقع کے اوپر وہ ہوا کرا، وہ ایک اطلاع کا آلہ بھی تھا
اس کے ذریعے سے اطلاعات بھی ہوا کرتی تھی. تو نکاح کے موقع پر چونکہ ایک اطلاع کا پہلو بھی ہوتا ہے نکاح کے اندر، تو تھا وہ اس کا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو اتنی زیادہ وہ تھی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے اپنے بعد جانشین کو نامزد فرما رہے تھے، تو آپ نے بہت صحابہ کو فردن بلایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. عثمان غنی نے کہا کہ ان سے بہتر بندہ آپ کے بعد کوئی اور نہیں ہے، یعنی آپ ان سے بہتر ہیں اور آپ کے بعد ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. تو میں ان کو بالکل اہل سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی نگہبانی کریں. تو حضرت بکر نے تو عثمان سے کہا کہ عثمان، عمر اگر نہ ہوتا تو پھر میرا انتخاب تم ہوتے. عمر کے بعد گویا میری نظر میں مسلمانوں کے مجمع میں سب سے اہم ترین آدمی تم ہو. یہ الفاظ مختلف روایات مختلف ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے تقریباً. پھر عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا. بہت سمجھدار آدمی تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے اور بہت چیزوں کو سمجھتے تھے. بہت سے مسئلوں کے اندر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے حل کیے ہیں مسئلے. اگلی حضرت عمر کے بعد کا دور بھی، عثمان کی خلافت کا مسئلہ بھی عبد الرحمن ابن عوف نے ہی حل کیا تھا. اشرف بشرہ میں سے بھی تھے. انہوں نے بھی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کی ضرورت ہے اور وہی کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ. ایک اشرف بشرہ میں سے صرف ایک صحابی تھے جنہوں نے اشکال کیا، اور وہ تھے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ. طلحہ کو جب ابو بکر نے بلایا، کہا کہ میں عمر کو جانشین بنانا چاہتا ہوں، تو طلحہ نے کہا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اتنے سخت آدمی کو آپ بنا کے جائیں گے، اتنے سخت آدمی کو؟ تو کہا کہ اللہ سے ہی تو ڈرتا ہوں، تو جب ہی ان کو بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور ان کو نہ بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اسی لیے اس کو بنا رہا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ. پھر کہا حضرت بکر نے فرمایا طلحہ سے کہ طلحہ، عمر میں جو تم سختی دیکھتے ہو اس وقت، وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نرم ہوں. میری نرمی کا ازالہ جو ہے وہ ان کی سختی سے ہوتا ہے. تو جہاں ضرورت سختی کی پڑتی ہے اور میں نہ کروں، تو عمر جب میں نہیں ہوں گا، میرے بعد جب ان پر، ان کے کندھے کے اوپر سارا کچھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو نرم کر دے گا جتنی نرمی چاہیے ہوتی ہے. اور واقعی یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی فراست بھی تھی. اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی تھا اس میں، ایک خاص قسم کا ان حضرات کے آنے کے اوپر. تو اس طریقے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آغاز ہوا. ایک چیز اور جو حضرت اسلام کا زمانہ تو جو حضور کے ساتھ گزارا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارا زمانہ ان کے مشیر خاص کی حیثیت سے گزارا. سب سے بڑا کارنامہ حضور کی وفات کے بعد جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضور کی وفات کے بعد، وصال کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر مسلمانوں کو جمع کرنا. انصار کے ہاں یہ بات ان کے نوجوانوں میں کچھ پائی گئی کہ اب ایک خلیفہ انصار سے ہونا چاہیے. اور یہ خبر جب حضرت عمر فاروق کو ملی کہ ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر انصار جمع ہو گئے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے خلیفہ کا مشورہ کر رہے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بکر کو ہاتھ سے پکڑا اور ان سے کہا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی اجتماعیت کا بندوبست کرنا چاہیے. مسلمانوں کی اجتماعیت نہ منتشر ہو جائے. حضور کے وصال کے بعد یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا اگر اس طرح ہوا. تو جب وہاں گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی یہ کہا، جا کر کہا کہ چونکہ یعنی اتنا تو طے ہے کہ حضور کی جانشینی مختلف اشاروں سے پتہ چلتی ہے کہ وہ مہاجرین میں رہے گی، تو عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا ابو عبیدہ ابن جراح کے ہاتھ پر. اپنے آپ کو نہیں پیش کیا. اسلامی مزاج ہی نہیں ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اور اپنے آپ کو خود بڑا بنانے کی پیشکش کرنے کا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں انصار سے جو کہا تو کہا یا عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کر لو حضور کے جانشین کے طور پر، یا ابو عبیدہ ابن جراح کے ہاتھ پر بیعت کر لو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے سامنے حضرت ابوبکر کے فضائل رکھے قرآن سے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن نے ابو بکر کو حضور کا صاحب کہا ہے. اذ یقول لصاحبہ، کیا انصار میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کو قرآن نے حضور کا صاحب کہا؟ تو انصار نے کہا کہ ایسا بندہ تو کوئی نہیں. عمر نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مرض الوفات میں اپنے مصلے پر ابو بکر کو کھڑا کیا اور امر دیا، حکم دیا تھا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو، حکم دو ابو بکر حضور کی طرف سے کہ وہ نماز پڑھائیں
حضور کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں تو حضور کی حیات میں حضور موجود ہیں، زندہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے پوچھا انصار سے کہ کیا آپ میں کوئی بندہ ایسا موجود ہے انصار میں جس نے حضور کے ہوتے ہوئے حضور کی مصلی کے اوپر نماز پڑھائی ہو؟ ایسا ایک کے بعد ایک، وہ گفتگو ایک دفعہ ہو چکی ہے سیرت کے آخری اس کے اندر، تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایسے دلائل یک کے بعد دیگرے دیے کہ انصار میں سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں اس بات سے کہ ابو بکر کی موجودگی میں ہم کسی اور کو ابو بکر سے آگے کرنے کی کوشش کریں، کہ ابو بکر ہمارے اندر موجود ہوں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک وصی ہیں، حضور کی وصیت ان کے لیے مختلف قرائن سے ثابت ہوتی ہے، مختلف چیزوں سے اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ جرت کریں کہ ہم کہیں کہ انصار میں سے کوئی ایک بندہ آگے ہو. اور اتنا جوش پیدا ہوا انصار میں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے صورتحال بالکل مختلف تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کی دلیل کی قوت تھی کہ اتنی تیزی کے ساتھ کہ ایک بیمار صحابی وہاں جن کو گھر سے لے کر آئے تھے انصار، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو گھر سے لے کر آئے تھے، اٹھا کر لائے تھے، اور لائے بھی اس لیے تھے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. تو وہ تو بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے. جب یہ انصار ٹوٹے بیعت کرنے کے لیے بکر کے ہاتھ پر، تو لوگوں نے آوازیں لگائیں کہ خیال کرو سعد بن عبادہ کو نہ کچل دو کہیں تم لوگ. ان کے اوپر سے چل کر، یعنی اتنا ان میں جوش پیدا ہوا اس کے اوپر. تو پھر حضرت بکر کا جو زمانہ ہے 2-2.5 سال کا، اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صرف ایک موقع پر مجھے حضرت بکر کی رائے سے اختلاف پیدا ہوا، اور وہ رائے وہ تھی کہ جب حضرت بکر نے جیسے ہی منصب خلافت اور ذمہ داری سنبھالی تو آپ نے فرمایا کہ تو کچھ مسائل پیدا ہو گئے، کچھ جگہ پر کچھ قبائل مرتد ہو گئے حضور کی وفات کا سن کر، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ، اور کچھ لوگوں نے بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو لشکر تھا تو اسامہ کا، تو اس کو روانہ کرتے. تو عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ لشکر اسامہ کو نہ روانہ کیا جائے، جب اتنے مسائل ہیں مدینہ منورہ میں تو پہلے ان مسئلوں کو حل کیا جائے. دوسرا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جن کو مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں، ان سے جنگ ہوگی، ان سے لڑائی ہوگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ اگر وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، مان رہے ہیں، حضور کو مان رہے ہیں، توحید و رسالت کو مان رہے ہیں، تو پھر ان سے لڑائی فی الحال مؤخر کی جائے، ان سے لڑائی نہ کی جائے، کیونکہ اور اتنی ساری چیزیں اکٹھی، یعنی ایک وقت میں کم محاذ کھولے جائیں. اب آپ دیکھیں طبیعت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا، جو صحابہ کے مزاج ہم پڑھتے ہیں کہ عمر فاروق کی یہ رائے ہوتی ہے کہ لڑائیاں ہوں ساری کی ساری، اور ابوبکر صدیق کی رائے یہ ہوتی کہ نہیں ہوگی. لیکن ابوبکر صدیق پر جو ذمہ داری تھی کندھوں پر، حضور کی نیابت کی، حضور کی خلافت کی اور مسلمانوں کی عمارت کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم نے تو حضور سے سنا ہے کہ ہم لوگوں سے امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، کہ مجھے کہا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لڑوں گا لوگوں کے ساتھ جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. تو میں نے جا کر کہا کہ یہ لوگ جن سے آپ لڑنا چاہ رہے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو لا الہ الا اللہ تو یہ پڑھتے ہیں، تو ان کے لا الہ الا اللہ کا لحاظ کر کے اگر ہم لڑائی نہ لڑیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو شخص حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اندر ایک جانور کی رسی بھی دیتا تھا، اس سے اگر وہ آج، یعنی جانور دیتا تھا ساتھ اس کی رسی بھی آتی تھی، تو اگر آج وہ صرف اس رسی کو بھی روکے گا زکوٰۃ میں سے، اتنی زکوٰۃ بھی اگر وہ کم کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے ساتھ لڑوں گا، اور میں اس سے وہ جو بیت المال کا حق ہے اور جو مسلمان نظام کا حق ہے اور جو حضور کے زمانے کی چلتی ہوئی سنت ہے اور حضور کے زمانے کا چلتا ہوا جو نظم ہے، میں اس کو بہر صورت قائم رکھوں گا. اور اس موقع پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے کہا کہ اینقص الدین وانا حی، کہ حضور کے دین کے اندر میرے جیتے جاگتے ابوبکر کے زندہ ہوتے ہوئے یا ابوبکر کے ہوتے ہوئے حضور کے دین کے اندر کمی لائی جائے اور ابوبکر زندہ ہو میرے سامنے، ایسا نہیں ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر نے جب یہ بات اپنی پوری شدت اور قوت کے ساتھ بیان کی تو فرماتے ہیں کہ انشرح صدری، میرا دل بالکل کھل گیا، اس بات بالکل مجھے شرح صدر ہو گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست فرما رہے ہیں. آج اگر ہم نے حضور کے زمانے کی کسی بات پر، حضور کی فوراً بعد ہی
یعنی ابھی آپ کی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے چند ماہ بھی نہ ہوئے ہوں، اور ہم نے اگر اس کمپرومائز کو آج کر لیا کہ چلو حضور کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں، تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گا۔ یہ دین اس طریقے کے ساتھ پھر موجود نہیں رہے گا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس امانت کی شکل کے اندر ہم کو دے کر گئے۔ تو یہ ایک موقع ایسا جس میں کہتے ہیں میری رائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے خلاف ہوئی، لیکن ہم پھر ابوبکر کی رائے ہی اور ابوبکر کی بات ہی ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد ہر قدم کے اوپر جو ان کا 2-2.5 سال کا جو دور ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے اہم مشیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ان کے کی جو بار امانت ہے ان کے کندھوں کے اوپر رکھا گیا، اور یہاں سے اسلامی تاریخ کے ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوا۔ علماء نے اس پر، سیرت نگاروں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، وہ چیزیں جن کا اسلامی نظام کی وہ چیزیں جن کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا، اس سے پیچھے کی جو اسلام کی تاریخ تھی اس میں وہ چیزیں اس طریقے کے ساتھ منظم اور مرتب موجود نہیں تھی۔ اسی لیے جب کبھی بھی اسلامی نظام آئے گا تو اس کو نظام کے حوالے سے جو سب سے زیادہ رہنمائی، ابتدائی رہنمائی ملے گی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا ہے کہ جس میں چیزیں منظم ہونا شروع ہو گئی ہیں، باقاعدہ اداروں کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں لوگ آپ دیکھیں گے کہ چھاؤنیاں بن رہی ہیں، فوج کا نظام منظم ہو رہا ہے، رفاہی نظام، ایک ریاست کے جتنے شعبے ہوتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ابتدائی شکل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بننا شروع ہوئی، اور انتہائی کامیابی کے ساتھ اس کا آغاز ہوا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لکھنے والوں نے اور اس کو بیان کرنے والوں نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ ہر دور کے اندر ہر کتاب میں کلام کیا کہ وہ کون کون سے شعبے تھے جس کی بنیاد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی، اور آنے والے زمانوں کے اندر پھر وہی شعبے مزید منظم ہوئے۔ اگر خلافت راشدہ کے بعد آپ دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان شعبوں کو جو بڑی زوردار تقویت ملی ہے اور طاقت ملی ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملی ہے۔ یہ 2 ادوار ایسے ہیں کہ جس میں نظام اسلام، یعنی ادھر خلافت راشدہ میں عمر فاروق کا زمانہ اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، کہ اس زمانے کے اندر اسلامی نظام باقاعدہ ایک دنیا کے اندر ایک مرتب اور منظم نظام کی شکل میں لوگوں کے آیا، اور آنے والے زمانوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ انشاءاللہ اس پر زندگی رہی تو اگلے جو میں بات کریں گے۔ وآخر